اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سبحانہ وتعالی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا ٹاپک فرامین اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلا جو ارشاد ہے پیغمبر خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ حافظے کو تین کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظے کو تین چیزیں تیز کرتی ہیں۔ سب سے پہلے دانتوں کی صفائی، اور دوسرا روزہ، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور اس کے علاوہ مونچھوں کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو چھوٹا کیا کرو۔ یہ مونچھیں جو بڑھاتے ہیں منہ میں وہ آتی رہتی ہیں، تو پاک پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ پانی جو آپ پیتے ہیں اور آپ کی مونچھیں پانی میں ڈوب جائیں تو اس پانی سے کراہت کرنی چاہیے، وہ پسندیدہ پانی نہیں ہے، اس لیے اپنی مونچھوں کو چھوٹا کروانے کا حکم ہے۔ جس نے اپنی مونچھوں کو چھوٹا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تین نور عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس کے چہرے کا نور، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اور دوسرا قیامت کا نور، قیامت کے دن جب سارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے تو اس کا چہرہ حشاش بشاش اور روشن ہوگا، اور تیسرا قبر میں جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو جو مونچھیں چھوٹی رکھتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کو ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہوگی تو اس میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ تو اور اس سے تین عذاب ہٹائے جائیں گے، یعنی مونچھیں چھوٹے کرنے کے جہاں تین نور ہیں وہاں تین عذاب بھی اس سے ہٹائے جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا۔ دوسرا منکر نکیر جو قبر میں حساب کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے وہ ان کا عذاب ان پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا قیامت کی ہولناکی سے وہ بچ جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے جو ہیں ان کی بھی تین اقسام ہیں۔ سب سے پہلا کہ جس نے قرآن مجید کو ذریعہ تجارت بنا کر حکام، سلاطین، بادشاہوں سے عطیات جمع کیے، یہ پہلا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو تھوڑی سی قیمت لے کر اللہ کی کتاب کو، آیات کو بیچ دیتے ہیں، تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جھکنے سے روکا گیا ہے۔ دوسرا جس نے قرآن مجید کے حروف کو یاد رکھا اور لیکن اپنی بد عملی کی وجہ سے اس کے حدود کو ضائع کیا، یعنی اس کے احکام پہ عمل کرنے سے باغی ہو گیا، یعنی وہ حفاظ قرآن جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ان کا عمل نہیں ہوتا، ان کی بھی مذمت ہے کہ وہ ایسا کرنے سے باز ہیں۔ تیسرا جس نے قرآن مجید کو پڑھا، یہ صاحب عزت ہے، صاحب بزرگی ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی دعا سے اپنے دل کی بیماری کا علاج کیا، اس کی وجہ سے راتوں کو جاگتا رہا اور دن کو بھوکا رہا، مساجد میں قیام کرتا رہا، یعنی مصلی عبادت پہ رہا، اور اپنے پہلو کو بستر سے دور رکھا۔ ایسے لوگوں کے لیے کے ذریعے اللہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ دشمنوں سے انتقام جو ہے وہ لیتا ہے، اور انہی کی بدولت آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں۔ ایسے حفاظ قرآن جو ہے لوگوں میں کبریت احمر سے بھی کم ہے۔ یہ کبریت احمر کیا ہے؟ یہ سرخ رنگ کی گندک ہوتی ہے کہ جو بہت کم پائی جاتے ہیں، یعنی ایسے حفاظ قرآن جو ہیں یہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کے دامن سے تمسک رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔